اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے پورے ہفتے کے معمولات مسنونہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ آپ پورے ہفتے میں دن کو کب اور کتنے نفل اور رات کو کب اور کتنے نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں نوافل کا جو ہے وہ رجحان بہت کم ہے، اس لیے ہم نے یہ موضوع رکھا ہے۔ بخاری میں روایت ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ جو نفل الکثرت کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے رب کے بندہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ ہم فضائل و مناقب کی روایات لا رہے ہیں احیاء علوم سے یا غنیۃ الطالبین یا دیگر کتب سے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک بندہ فرائض پورے ادا کرتا ہے، فرائض میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی قضا نماز باقی نہیں ہے، وہ یہ ساری فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے ذمہ کوئی قضا نماز ہے یا قضا روزہ ہے، وہ پہلے فرض جو ہے وہ قرض ہوتا ہے، پہلے اس کو ادا کرے، پھر اس کے بعد جب اس سے فارغ ہو جائے قضا نمازوں سے تو پھر یہ نوافل کی وہ فضیلت حاصل کرے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ہر دن اور رات کے جو معمولات نبوت تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نوافل کا جو ہے وہ ایک معمول تھا، مقدار تھی، جو تعلیمات تھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اتوار کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فاتحہ شریف پڑھے، اور آمن الرسول آخر تک، یعنی سورہ بقرہ کی جو آخری جو ہیں وہ 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آگے لا یکلف اللہ، یہ آخر تک جو پڑھے، تو جس قدر نصرانی عیسائی مردوں اور عورتوں کی تعداد ہے، ان کی گنتی کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کو ایک پیغمبر کا ثواب اور بھی عطا فرما دیتا ہے، اور حج اور عمرہ کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور ہر ایک رکعت کے عوض میں 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو بہشت میں ایک شہر بخشتا ہے جو ہے وہ مشک و اذخر سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور سیدنا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دوسری فضیلت کہ اتوار کے دن نماز نفل بہت پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو وحدہ لا شریک جانو، اور اگر کوئی اتوار کے دن نماز ظہر کے بعد، یعنی جب فرض اور سنتیں وغیرہ پڑھ چکے، تو 4 رکعت نماز پڑھے، اور اس ترتیب سے پڑھے کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور الف لام میم سجدہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے، اور تشہد کے بعد سلام پھیر لے، اور اس کے بعد 2 اور رکعت پڑھے، اور اس کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ جمعہ پڑھے۔ سلام کے بعد جو حاجت رکھتا ہو اپنے معبود حقیقی سے اس کی درخواست کرے، اللہ کریم اپنے کرم سے اس کی وہ حاجت پوری فرما دے گا، اور اسے جو ہے وہ نصارہ کے دین سے محفوظ رکھے گا۔ یہ غنیۃ الطالبین صفحہ 140 پر اور احیاء علوم کے صفحہ 204 پر ہے۔ یہ تو اتوار کے دن کے نوافل کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اتوار کی رات کے متعلق روایت سنیے، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی اتوار کی رات 20 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف 1 مرتبہ، اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 50 مرتبہ، اور معوذتین یعنی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس ایک دفعہ پڑھے، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی طرف متوجہ ہو، پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان آدم صفوۃ اللہ وفطرتہ وابراہیم خلیل اللہ عز وجل وموسیٰ کلیم اللہ وعیسیٰ روح اللہ ومحمد حبیب اللہ عز وجل، تو اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت نہیں کرتے، اور نیز اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو امن پانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے کہ اسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ یہ غنیۃ الطالبین اس کی دوسری جلد کے صفحہ 142 پر اور علوم کے صفحہ 204 پر جو ہے موجود ہے۔ تو یہ محترم ہمارے اتوار والے دن کے متعلق جو ہے وہ روایت تھی۔ اب پیر والے دن کے جو نفل ہیں وہ دیکھیں، حضرت ثابت بنانی اور حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آدمی پیر کے دن 12 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور 12 مرتبہ استغفار پڑھے، تو قیامت کے دن ایک صدا کرنے والا اس کو پکار کر کہے گا فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام لے گا، کہاں ہے وہ، حاضر برگاہ الہی ہو اور اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے اپنے ثواب کا حصہ لے لے۔ جب وہ شخص حاضر ہوگا اس کو 1000 بہشتی جوڑے انعام دیے جائیں گے اور اس کے سر پر بزرگی کا تاج رکھا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ بہشت میں داخل ہو، لاکھ فرشتہ اس کا استقبال کرے گا اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں تحفہ ہوگا اور یہ فرشتے اس کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ وہ 1000 نورانی محلات سے جو ہے گزرے گا۔ یہ پیر کے دن کے متعلقہ ہے، اور پیر کی رات کے متعلقہ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا جو آدمی پیر کی رات اس طرح 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار اور قل هو اللہ احد 25 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 15 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، 15 دفعہ استغفار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دے گا، اگرچہ وہ دوزخ کے قابل ہو، اور اس کے سب زہری گناہ بخش دیے جائیں گے اور ہر عید کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور وہ اس پیر سے لے کر دوسرے پیر کے درمیان مر گیا تو اس کا نام شہیدوں میں درج ہوگا۔ جی احیاء علوم کے صفحہ 206 پر جو ہے یہ روایت ہے۔ اب بدھ کا جو کیا کہتے ہیں منگل کا جو دن ہے اس کے نوافل کے متعلق جو ہے دن کے متعلق روایت سنیں، حضرت یزید رقاشی اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی منگل کے دن جب آفتاب بلند ہو تو 10 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد شریف پڑھتا ہے، تو 70 دن تک اس آدمی کے اعمال نامے میں اس کا کوئی گناہ درج نہیں ہوگا۔ یعنی اگر گناہ نہیں کرے گا، یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتا رہے درج نہیں ہوگا، اور اگر 70 دن کے اندر مر جائے تو اس کو شہید کا رتبہ عطا کیا جائے گا اور اس کے 70 برس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جی اور اس کی رات کے متعلق روایت دیکھیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو شخص منگل کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف 1 دفعہ اور انا انزلناہ اور قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دے گا اور قیامت کے روز اس کا داخلہ جنت میں کر دے گا۔ یہ بھی احیاء علوم کے صفحہ 204 پر پہلی جلد میں جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے۔ جی اب دیکھیے جی جو بدھ کا دن ہے اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بدھ کے روز جب آفتاب بلند ہو 12 رکعت نماز ادا کرے اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ اور 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس پڑھے، تو اس آدمی کو عرش الہی کے پاس ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے خدا کے بندے، تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی گئے ہیں اور قبر کی عذاب کی تنگی اور تاریکی بھی دور کر دی گئی ہے اور قیامت کی سختی سے بھی تجھے محفوظ رکھا گیا ہے، اب تو آئندہ کے واسطے نیک عمل کر، پھر اس دن اس کا عمل نبیوں کے مثل اٹھایا جائے گا۔ تو احیاء علوم کی یہ بھی پہلی جلد صفحہ 205 پر ہے۔ اور بدھ کی رات کے متعلق روایت دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بدھ کی رات 2 رکعت نماز پڑھے اس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف 1 بار اور قل اعوذ برب الفلق 10 مرتبہ
اور دوسری رکعت میں الحمد شریف 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الناس 10 مرتبہ پڑھے تو 70,000 ملائکہ ہر آسمان سے اترتے ہیں اور اس کا ثواب قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ جی یہ بدھ کے متعلقہ ہے جی۔ اور جمعرات کے متعلقہ دن کے جمعرات کے دیکھیں روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعرات کے روز ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو رجب اور شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ جتنا خانہ کعبہ کے حاجیوں کو ملتا ہے، اور اس کے واسطے اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جتنے مومن ہیں۔ اور جمعرات کی رات کے متعلقہ روایت دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتح شریف، 5 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 5 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو تو 15 مرتبہ استغفار پڑھے اور ثواب اپنے والدین کو بخشے، تو ایسا کرنے سے اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، اگرچہ وہ ان کا نافرمان بھی رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین اور شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی احیاء العلوم کی جو ہے روایت ہے جی۔ تو جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ نہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں، یعنی آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان نفع حاصل ہوں گے؟ تو وہ ایسا عمل ہے، جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے پچھلے پرانے نئے، بھول چوک والے، دانستہ والے، صغیرہ کبیرہ، ڈھکے چھپے، اعلانیہ ہونے والے، اور وہ عمل نماز تسبیح کا ہے۔ تو میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور روزانہ اگر نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور یہ اگر نہ کر سکیں تو کم از کم زندگی میں 1 بار پڑھ لیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صلاۃ و تسبیح جمعے والے دن پڑھنا جو ہے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور جمعے والے دن والدین کی قبروں پر بھی جائیں۔ یہ مشکات میں صفحہ 104 پر روایت ہے، حضرت محمد بن نعمان روایت کرتے ہیں کہ حضور کی آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جمعے کے دن جائے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کا شمار ماں باپ کے فرمانداروں میں ہوگا جی۔ تو لہٰذا جمعے والے دن جو ہے قبر پر جانا بھی بہت ایک اچھا جو ہے وہ عمل ہے۔ اور ہفتے والے دن جو ہے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ اکرام کا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ معمول تھا ہفتے والے دن، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہفتے کے دن 4 رکعت نماز ادا کرے اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح 1 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے 1 سال کے دنوں کے روزوں اور سال کی راتوں کے قیام کا اجر عنایت فرماتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے 1 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام اور شہداء اعظام کے ساتھ عرش الہی کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ جگہ پائے گا۔ آخری بات، ہفتے کے رات کے نفل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جو آدمی ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نفل ادا کرے اس طریقے سے، تو اس کے لیے جنت میں محل تیار ہوگا، یعنی جیسے نفل پڑھے جاتے ہیں، اور گویا کہ اس نے ہر مومن مرد اور مومن عورت پر صدقہ کیا، اور یہودیت سے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو پورے ہفتے کے معمولات نوافل کی صورت میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ نوافل پڑھیں گے، یہ معمول بنائیں گے سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ درجے بلند ہوتے جائیں گے، گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔